میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ باری تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کا یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ہماری گزشتہ ویڈیو سماعت فرمائی اور ہمیں بہت ساری محبتوں سے نوازا اور ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے۔ اب میں ان حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نئے ہیں، کہ اگر ہماری ویڈیو آپ نے گزشتہ ویڈیو سماعت نہیں کی ہے تو برائے کرم اسے بھی کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ، تاکہ آپ کے جو چھٹے ہوئے اسباق ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں انشاءاللہ اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، بڑا نفع ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج کے سوالات کن متعلق سے ہوں گے۔ پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے متعلق ہوگا۔ دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹوں کے متعلق ہوگا۔ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے متعلق ہوگا۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں انشاءاللہ آخر تک اور ہمیں محبتوں سے نوازتے رہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے بتائیں۔ سوال پھر سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے بتائیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور لقب شیبہ تھا۔ اصلی نام کیا ہے؟ عامر ہے اور لقب شیبہ تھا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل کتنے چچا یعنی عبد المطلب کے کل کتنے بیٹے تھے اور ان میں سے کون کون مشہور ہوئے؟ پھر سے سوال سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا یعنی عبد المطلب کے کل کتنے بیٹے تھے اور ان میں سے کون کون مشہور ہوئے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا یعنی عبد المطلب کے کل 10 یا 11 بیٹے تھے، کل 10 یا 11 بیٹے تھے۔ ان تمام کے نام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ نمبر 2، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب چہیتے چچا تھے، جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، حضرت ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد اور محبوب چچا تھے، اگرچہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کا اصلی نام عبد مناف تھا۔ نمبر 5، ابو لہب جسے ہمارا آپ جانتے ہیں، جس کے ظلم سے ہم واقف ہیں، ابو لہب، اس کا اصلی نام عبد العزہ تھا۔ کیا تھا؟ عبد العزہ۔ یہ تو وہ 5 حضرات تھے جو کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور ہوئے تھے۔ اب جو 6 نام ہیں وہ غیر مشہور تھے، وہ معروف نہیں تھے، ان کے نام سماعت فرمائیں۔ حارث، زبیر، مغیرہ، ضرار، مقوم، عبد کعبہ۔ کیا تھا؟ حارث، زبیر، مغیرہ، ضرار، مقوم، عبد کعبہ۔ یہ وہ حضرات ہیں 6 جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، لیکن یہ غیر مشہور تھے، یہ کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے، اور باقی جو اوپر 5 کا تذکرہ ہوا وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور ہوئے تھے۔ ٹوٹل 11 ہو گئے، انہیں آپ یاد کریں انشاءاللہ، بڑا نفع ہوگا۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھی اور ان میں سے حقیقی کون تھی اور سوتیلی کون تھی، اور ان میں سے کون کون کس نے ایمان قبول کیا تھا؟ نام بتائیں۔ سوال پھر سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل کتنی پھوپھیاں تھی اور ان میں سے حقیقی کون تھی، غیر حقیقی کون تھی، اور ان میں سے کن کن نے ایمان قبول کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ جان لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل 6 پھوپھیاں تھیں۔ نام سماعت فرما لیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، برہ، امیمہ، ام حکیم البیضاء،
اور عروہ اور عاتکہ، یہ 6 پھوپھیاں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ رہی بات حقیقی اور غیر حقیقی کی، تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوتیلی پھوپھی تھی، باقی جو 5 ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی پھوپھی تھی۔ اب رہی بات ایمان لانے کی، تو ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاتفاق ایمان قبول کیا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، اور برہ، امیمہ اور ام حکیم البیضہ بالاتفاق مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اور عروہ اور عاتکہ، یہ ان کے ایمان لانے کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا مختصر سبق۔ اب آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اسے زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کرنے کے بعد اپنے گھروں میں بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری مائیں کو یاد کرانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اور دوسروں تک حتی الامکان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہمارے اس چینل کے متعلق یا ہمارے متعلق کچھ رائے ہو، مشورہ ہو، تو ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں۔ تو یہ تھا آج کا مختصر سبق۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، ہمارے بتانے کا طریقہ کیسا لگا، ہماری یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے کس حد تک معاون و مفید ثابت ہوئی، ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں۔ والسلام۔